صلی اللہ علی حبیب محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مردوں اور خواتین کی بانجھ پن کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی مین وجوہات بھی بتائیں گے۔ تو مردوں کے اندر جو مین وجوہات پائی جاتی ہیں، اولاد ہونے کے انسان قابل نہیں رہتا، تو اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 الیگوسپرمیا، نمبر 2 ٹریٹوسپرمیا، نمبر 3 ایزوسپرمیا۔ یہ 3 مین وجہ ہیں۔ یہ جو الیگوسپرمیا، اس کے اندر کرم کی یعنی جراثیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور ٹریٹوسپرمیا کے اندر جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جو بچہ کے قابل نہیں رہتے۔ تو ایزوسپرمیا کے اندر یہ جو سپرم کی مقدار ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو ایزوسپرمیا ہے اس کا علاج مشکل ہے، اور باقی جو ہے ٹریٹوسپرمیا اور الیگوسپرمیا اس کا علاج بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا اور وہ اولاد کے قابل ہو گئے۔ تو اسی طرح عورتوں کے اندر بھی وجوہات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہوتا۔ یہ جو عورتوں کا مینسس پرابلم ہوتا ہے، یعنی 2-3 ماہ تک مینسس کا نہ آنا، اگر ایسا ہو تو پھر ایگ نہیں بنتے۔ اگر ایگ نہ بنے تو مرد اگر ٹھیک بھی ہو پھر بھی بچہ نہیں ہوتا۔ اگر عورت ٹھیک ہو اور مرد کے اندر یہ وجوہات پائی جائیں جو ہم نے بتائی ہیں تو پھر بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرف سے جو علامات ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کا جو مرد کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اگر عورت کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو پھر انسان یعنی مرد و خواتین اولاد کے قابل اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید اور بھی کئی وجوہات ہیں، جس طرح مرد کا جلد ڈسچارج ہو جانا، یعنی صورت انزال بھی اس کو کہتے ہیں، یا عورتوں کے اندر یہ جو سلان الرحم جس کو لکوریا کہتے ہیں، اس بیماری سے بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی یہ علامات ہم نے بتائی ہیں، سب سے پہلے ان کا علاج کیا جائے۔ یا ایک اور وجہ بھی ہے مرد کی طرف سے، یعنی پاس سیلز بڑھ جاتے ہیں جو جراثیموں کو کم کر دیتے ہیں۔ تو پہلے پاس سیلز کا علاج کیا جائے، پھر باقی سپرم کی ادویات استعمال کرائی جائے۔ تو اسی طرح اس کی باقی یہ جو لیگوسپرمیا ہو جاتا ہے یا ٹریٹوسپرمیا، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس طرح غذا کے اندر بے احتیاطی، یعنی چٹپٹی غذاؤں کا زیادہ استعمال، یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سگریٹ یا نشہ اور چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو خصیوں کا جو ہوتا ہے ٹمپریچر ایک ہوتا ہے جس سے پھر وہ جراثیم بنتے ہیں۔ اگر خصیوں کا ٹمپریچر بڑھ جائے تو پھر بھی سپرم بننا کم ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، یعنی نشاور چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور زیادہ گرم چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس کا علاج جو ہے یہ ممکن ہے اور علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن ایزوسپرمیا کے متعلق جو یہ اطباء یا جدید سائنس کے مطابق یہ ریسرچ کی گئی کہ اس کا علاج ناممکن ہے، لیکن اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے ہاں ہر بیماری کا علاج ہے، اور نا امیدی اور مایوسی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح ہم قرآن کے حوالہ سے کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، جس طرح ذکر علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں چلے گئے اور آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال تھی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، جس طرح تیسرے سپارے کے اندر آیت نمبر 38 ذکر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء،
اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ پھر 17 سپارے کے اندر آیت نمبر ہے 89، تو اس میں پھر آپ نے آپ کی دعا 17 سپارے کے اندر درج ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کا دعا کرنا یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کا جو اللہ کے نبیوں کا توکل ہوتا ہے وہ بالکل یقین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی، حالانکہ آپ بڑھاپے کی حالت میں جا چکے تھے، تو اس وقت آپ کی عورت بانجھ ہو چکی تھی، اولاد بغیر، اگر طبی یا سائنسی روح سے دیکھا جائے تو آپ اولاد یعنی بڑھاپے کی حالت میں اولاد کا ہونا ناممکن تھا، لیکن اللہ کے ہاں آپ پھر بھی دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب آپ بڑھاپے کی حالت میں چلے گئے تو آپ نے بھی دعا فرمائی، اور وہ 23 سپارے کے اندر آیت نمبر 100، اس میں آپ نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اس وقت آپ کی عمر 112 سال تھی اور آپ کی بیوی کی عمر 99 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور اس کی بشارت عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر والدہ کے اپنی قدرت سے بنایا، تو پھر اس طرح دوسری دلیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں اور ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرتا رہنا چاہیے، اور 5 وقت نماز پڑھیں، اور اللہ کے ہاں یقین کامل کے ساتھ نبی کی دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے یہ بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ہم پھر آگے اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو آج ہم نے صرف اس کی وجوہات اور اسباب کے بارے میں بتایا ہے، تو آئندہ ویڈیو کے اندر اس کا علاج بھی ضرور بتائیں۔